ناظرین، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی انٹرونشنل پلمونالوجی کے متعلق ڈاکٹر علی موسانی سے. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ بات ہو رہی تھی انٹرونشنل پلمونالوجی کے حوالے سے، ایک عام انسان کے نظریے سے میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ انسان عموماً پھیپھڑوں کی صحت کو نظر انداز کر رہا ہوتا ہے، اور ایک اور وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ پھیپھڑے بہت طاقتور حصہ ہیں ہمارے جسم کا، ایک ایسا حصہ جو کہ بہت عرصے تک نقصان برداشت کرتا رہتا ہے اور کچھ کہتا نہیں ہے، اور بہت زیادہ نقصان ہو جانے کے بعد وہ اچانک سے ایک خطرناک کیفیت میں انسان کو لے کر آ جاتے ہیں. تو اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ پھیپھڑوں کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ ایکسلنٹ کویسچن. کچھ چیزیں تو ہم خود کر سکتے ہیں جو میرا خیال ہے بہت ہی پریکٹیکل ہیں اور ہر ایک کو کرنی چاہیے، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایز اے قوم ہمیں کرنی ہوں گی جو پرابیبلی تھوڑی مشکل ہوں گی. جی، میرے خیال میں جو ہم خود کر سکتے ہیں وہ آسان چیزیں ہیں. نمبر 1، سگریٹ نہ پی جائے. نمبر 2، اپنے وزن کو قابو میں رکھیں. جب موٹاپا شروع ہوتا ہے تو بہت ساری تکالیف شروع ہوتی ہیں، ہارٹ کی اور ڈائبٹیز کی اور بلڈ پریشر کی، لیکن یہ لنگس کے لیے بھی بڑا برا ہوتا ہے، کیونکہ ایکسٹرا 30 40 50 پاؤنڈ کو اب آکسیجن سپلائی کرنی پڑتی ہے. جی، اور جب آپ سوتے ہیں تو وہ سارا وزن آپ کے پیٹ کو دباتا ہے، آپ کے پھیپھڑے کی جگہ جو ہے وہ اور کم ہو جاتی ہے، اور مختلف قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے، ایک بیماری ہے جس کو ہم کہتے ہیں سلیپ ایپنیا، کہ رات میں مریض باقاعدہ بریدنگ بند کر دیتے ہیں کئی سیکنڈز کے لیے، اور اکثر اور پھر اچانک پریشان ہو کر اٹھ جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور اس کی جو لانگ ٹرم کمپلیکیشنز ہیں وہ بڑی خطرناک ہیں. اس سے ہارٹ اٹیکس، اسٹروکس، ایک بیماری جس کو ہم کہتے ہیں پلمونری ہائپرٹینشن، اور ایونچولی دماغی کمزوریاں شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان تمام میجر باڈی کے آرگنز کو آکسیجن نہیں مل رہی ہوتی رات کو. جی، تو موٹاپے سے بچیں لوگ، سگریٹ نہ پئیں، اور ایکسرسائز کرنے کی کوشش کریں ریگولرلی. اگر کچھ نہیں کر سکتے تو رات کو آدھے گھنٹے کے لیے ٹہلنے نکل جائیں کھانے کے بعد، اور 2-3 میل چلیں. میری 85 سال کی والدہ کو بھی میں یہ کرواتا ہوں، اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں کہ ان کو شام کو لے کے آدھا گھنٹہ ٹہلنے نکلا کریں. اب انہوں نے پچھلے 1-2 سال سے بند کیا ہے، ورنہ وہ کرتی تھیں ہمیشہ. تو میرے خیال میں یہ چند چیزیں پرسنلی ہر انسان کر سکتا ہے. اور ایز اے قوم ہمیں پولوشن کم کرنا ہوگا اپنے ملک میں. اس کے لیے بہت اسٹرکٹ لاز بنانے ہوں گے، ایمیشن کے، گاڑیوں کے دھواں کے، فیکٹریوں کے دھواں کے، اور یہ سب چیزیں ہمیں کم کرنی ہوں گی. اور یہ تو میں صرف بڑے شہر کی بات کر رہا ہوں. چھوٹے شہروں میں اور گاؤں دیہاتوں میں جو لکڑی جلائی جاتی ہے اور جو اس کے دھوئیں سے جو تکالیف ہوتی ہیں، اس کا تو کوئی حساب جس کی نہیں وجہ سے ہے. خواتین تک جو کہ اسموکنگ نہیں کرتی ہیں COPD کا شکار ہو جاتی ہیں. ایگزیکٹلی. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے بتایا. میں نے کل JPMC میں 4-5 پیشنٹس راؤنڈ کیے تھے پرسوں. اس میں سے چند ینگ خواتین تھیں جنہوں نے کبھی سگریٹ نہیں پی، اور ان کو انتہائی بری پھیپھڑوں کی بیماریاں ہو گئی ہیں. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی. تو بعد میں مجھے وہاں کے پروفیسر صاحب نے بتایا کہ بھائی آپ کے ملک میں اب یہ نہیں ہوتا جہاں آپ پچھلے 15-18 سال سے کام کر رہے ہیں، یہاں یہ بڑا کامن ہے. تو یہ چند چیزیں میرے خیال میں بڑا سگنیفیکنٹ امپروومنٹ کریں گی اگر اس کا ہم خیال کر لیں تو. اچھا ڈاکٹر صاحب، انٹرونشنل پلمونالوجی کو پاکستان تک رسائی حاصل کرنے میں ابھی کتنا وقت درکار ہے؟ بھائی مجھے پورا یقین ہے کہ جس طرح ہمارے ینگ ہائیلی کوالیفائڈ اور برائٹ ڈاکٹرز اس میں انوالو ہوئے ہیں، اور جتنا ان کی انتھوزیازم ہے اس فیلڈ میں، میرا نہیں خیال کہ کچھ سالوں سے زیادہ لگے گا. ایک پوٹینشیل لمیٹنگ فیکٹر ہے، وہ یہ کہ یہ ٹیکنالوجیز خاصی ایکسپینسو ہوتی ہیں. تو شاید یہ پہلے پرائیویٹ اور بڑے ہسپتالوں سے شروع ہو، لیکن اگر اس میں ٹرینڈ لوگ یہاں پہ جس طرح آ رہے ہیں، میرے پاس ایٹ لیسٹ آدھا درجن لوگ آ چکے ہیں امریکہ میں ٹریننگ کرنے پاکستان سے، پرائیویٹ ہاسپٹلس کے بھی، گورنمنٹ ہاسپٹلس کے بھی، اور ملٹری ہاسپٹلس کے بھی. اور وہ میرے پاس کچھ عرصہ ٹریننگ کر کے یہاں آئے، اور پھر میں ان کے اسپتالوں میں آ کے میں نے ان کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے. اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو مجھے پورا یقین ہے کہ اگلے 5 سال میں انشاءاللہ زبردست انٹرنیشنل پروگریس ہو چکی ہوگی اس ملک کے اندر. ہمارے پروگرام کے توسط سے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گے عوام کو بھی اور ڈاکٹرز کو بھی؟
میرا خیال ہے کہ لنگس کی ڈیزیزز کے حوالے سے ایک بہت بڑی انٹرونشن جو ہم کر سکتے ہیں عوام بھی اور ڈاکٹرز بھی، وہ یہ کہ اسموکنگ کو کم کیا جائے اور اسموکنگ سیسیشن پہ کام کریں. میرا خیال ہے ہر لنگ ڈاکٹر کو اور ہر جنرل ڈاکٹر کو اپنے مریض سے پوچھنا چاہیے کہ کیا وہ سگریٹ پیتے ہیں، چاہے وہ مریض کسی اور وجہ سے ان کے پاس آیا ہو. اور اگر وہ سگریٹ پیتے ہیں تو ان کو انکریج کریں چھوڑنے کے لیے، اور فورسفلی انکریج کریں اور پورا پلان دیں کہ اسموکنگ سیسیشن یا سگریٹ بند کرنے کے لیے کس طرح کی ہیلپ پرووائڈ کی جا سکتی ہے. آج کل چوئنگمز، پیچز، گولیاں اور مختلف اور دوائیاں ہیں جو لوگوں کو اسموکنگ سے بچا سکتی ہیں. اسموکنگ میرے خیال میں بہت ساری بیماریوں کی جڑ ہے، نہ صرف لنگس کے بلکہ اسٹمک، اسافیگس، ماؤتھ اور بلیڈر کینسرز، بہت سارے ہارٹ کی بیماریاں، اسٹروکس، ہارٹ اٹیکس، سب اسموکنگ کی وجہ سے بڑھ جاتے ہیں. تو اگر ہم اسموکنگ کو کم کر دیں تو بہت زبردست امپروومنٹ ہونے کی امید ہے مجھے اپنے دماغ. اور اس کو پوری دنیا نے ریئلائز کر لیا ہے. سگریٹ اب امریکہ میں اور یورپ میں اتنا مہنگا کر دیا گیا ہے کہ ایک عام آدمی خریدنے اس کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے. جی. لیکن ہمارے ملک میں آج بھی ایزیلی اویلیبل ہے اور ہر آدمی سگریٹ بہت آسانی سے حاصل ہو جاتا ہے. جی ہاں، تو لوگ سگریٹ بھی پی رہے ہیں. اور اب پچھلے چند سالوں میں ایک جو بہت بری ڈیولپمنٹ میں نے پاکستان میں دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ پان بہت کھاتے ہیں اور گٹکا بہت کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے اب اورل کینسر کا رسک بہت بڑھ گیا ہے ہمارے ملک میں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے. مائی پلیجر، آئی تھورلی انجوائیڈ اٹ. ناظرین، جاتے جاتے دو باتیں میں آپ سے کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ کچھ بری عادتیں جو ہم عموماً پال لیتے ہیں اور جن سے ہم چھٹکارا نہیں حاصل کر پاتے، ان کے معاملے میں جو ہمیں تکالیف جن کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ان عادتوں سے نجات حاصل ہوگی تو یہ پریشانیاں پیش آئیں گی، وہ عارضی ہوتی ہیں، وہ مستقل نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ ان عادتوں میں اگر انسان مبتلا رہے تو جو تکالیف پیش آئیں گی وہ مستقل ہوتی ہیں. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کوشش کیجیے کہ اس طرح کی اگر بری عادتوں میں آپ گرفتار ہیں تو ان سے چھٹکارا حاصل کریں. دوسری بات یہ ہے کہ آج کے پروگرام سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ میڈیسن کی فیلڈ کس تیزی سے ترقی کر رہی ہے. وہ بیماریاں جن کا پہلے علاج پاسبل نہیں تھا وقت کے ساتھ ساتھ ممکن ہوتا جا رہا ہے. یہی ایک چیز ہے جو کہ ان مریضوں کے لیے امید کا باعث ہے جو ابھی وقتی طور پر اپنے آپ کو ناقابل علاج تصور کرتے ہیں. کچھ بعید نہیں کہ کینسر کی ان سٹیجز جن کے معاملے میں انسان ابھی تک کامیاب طور پر علاج حاصل نہیں کر سکا ہے، ان کا علاج بھی کچھ عرصے بعد سامنے آ جائے. تو میں یہی کہوں گا کہ زندگی میں امید بہت اہم ہوتی ہے، اس کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. انہی الفاظ کے ساتھ میں ڈاکٹر اکرام آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.